السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے سورہ نساء کا ایک مکمل کیا اور اس کے بعد سورہ مائدہ کا ایک حصہ ہم نے الحمدللہ مکمل کیا۔ تو یہ چھٹا پارہ ہے جو آج ہم نے مکمل کیا۔ اس پارے کی پہلی آیت یہ ایسی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں اسلامی جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی پاکیزگی کا تذکرہ فرمایا کہ اسلامی معاشرہ اتنا پاک ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں کوئی بھی گندی چیز نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ رب العالمین بری باتوں کو پھیلانے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے، سوائے اس کے اگر کسی آدمی پر ظلم کیا گیا ہے تو ایسا آدمی اس کے خلاف جو بھی سازش ہوئی ہے یا اس پر ظلم ہوا ہے تو ایسا آدمی جو ہے لوگوں کے پاس شکایتیں لے کر جا سکتا ہے۔ لوگوں سے مراد یہاں پر ہر کسی کے پاس نہیں، بلکہ ایسا آدمی جس کے پاس جانے سے اس کو انصاف مل سکتا ہو تو آدمی اس کے پاس شکایت لے کر جا سکتا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ آدمی لوگوں کے تعلق سے بری باتیں یا پھر تکلیف کی باتیں، معاشرے میں بدامنی پھیلانے کی باتیں، لوگوں کو ڈرانے کی باتیں یا غلط سلط باتیں یا افواہیں، اس طرح کی باتیں پھیلانے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گئے، انہوں نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی مجھے میرا پڑوسی بہت پریشان کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک بار، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ یہی بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ ایک کام کرو، آپ کے گھر کا جو بھی سامان ہے نکالو اور جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ صاحب گئے، اپنے گھر کا سامان لا کر راستے میں بیٹھ گئے، روڈ پر بیٹھ گئے۔ تو ہر آنے و جانے والا یہ پوچھتا کہ بتائیے آپ کیا معاملہ ہے، کیوں راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتے کہ میرا پڑوسی مجھے پریشان کرتا ہے اس لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آنے جانے والے سب لوگ جو آدمی پریشان کر رہا تھا اس کو تانا دیتے، اس کو برا بھلا کہہ کے جاتے۔ تو وہ آدمی آخر سن کر بیزار ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ جو پڑوسی تھا اس نے آ کر کہہ دیا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، آپ اندر چلے جائیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے، کسی کو پریشانی جو ہے دی جاتی ہے تو ایسا آدمی شکایت لے کر دوسروں کے پاس، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس جا سکتا ہے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ورنہ اس کے علاوہ غیر ضروری جو افواہیں ہوتی ہیں معاشرے میں بدامنی پھیلانے کے لیے، ایسی باتوں کو پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پر آج کا یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آنے والی خبر صحیح نہیں ہوتی ہے، کتنی خبریں ایسی ہوتی ہیں جھوٹی ہوتی ہیں، لوگوں کو خواہ ڈرانے والی ہوتی ہیں، پریشان کرنے والی ہوتی ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایسے خبروں کو بس ایک کلک میں ہم جو ہے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن پڑھنے والے سووں اور ہزاروں مسلمان ان جھوٹی خبروں کو پڑھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، جو باتیں جھوٹی ہوں، غلط سلط ہوں، افواہیں ہوں، ایسی باتوں کو معاشرے میں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ایک سورت کا ایک اہم موضوع یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سورتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا کئی مرتبہ تذکرہ فرمایا۔ تو یہاں پر خصوصیت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دشمنی کی گئی، ان کے خلاف جو سازشیں کی گئیں، ان ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا، انہوں نے جو ہے اس سے انکار کر دیا، اور وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا۔
اور اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہوئے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. یہودی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائی سمجھ رہے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. چنانچہ یہ لوگ یہی باتیں سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہوا، نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا، اور نہ ہی انہیں جو کسی طرح کی جو کچھ بھی ان کے سامنے تصویریں پیش کی گئی یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ انہیں شبہ میں ڈالا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں آپ لوگوں نے جو ہے صلیب پر چڑھایا یا جو ہے سولی پر چڑھایا. اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتا دیا یہ سب کچھ ایسا کچھ نہیں ہوا. وما قتلوه یقینا، اللہ نے کہا پورے یقین کے ساتھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. یہودی لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے یہ سمجھ رہے تھے. کچھ دنوں کے بعد جب عیسائی لوگ ان لوگوں کی حکومت آ گئی، وہ لوگ پاورفل ہو گئے، تو اب یہودیوں کو ڈر ہونے لگا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، اب عیسائی لوگ ہمارا بدلہ یعنی ہم سے بدلہ لے لیں گے. چنانچہ اس وقت انہوں نے ایک ترکیب سوچی. انہوں نے سوچا کہ چلو اب عیسائیوں کے عقیدے کو گمراہ کر دیتے ہیں. اس زمانے سے ہی یہودی لوگوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی کہ یہ لوگ علمی اعتبار سے بہت ہی زیادہ آگے ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے یہ لوگ آگے ہیں. اس زمانے سے یہ بات مشہور ہے، اسی لیے اس زمانے سے ہی ہر طرح کے لوگ یہودیوں کی بات کو مانتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. کفار اور مشرکین یہودیوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بہت علم ہے. چنانچہ ان لوگوں نے عیسائیوں سے کہا کہ آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل نہیں کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے سارے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے خود سولی پر چڑھ گئے. چنانچہ وہ خود بھی اللہ کا اوتار ہیں تو آپ ان کی عبادت کر سکتے ہو. تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عیسائیوں کا عقیدہ بگاڑ دیا اور یہ سمجھ گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. اور جب نازل ہوں گے تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ درمیان قد کے ہوں گے، سرخ اور سفید کلر کے ہوں گے. جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کے جسم سے یعنی ان کے بالوں سے جو ہے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں رہے گا، بس اسلام ہی اسلام رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور اسلامی حکومت قائم کریں گے، عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، ایک نبی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ یہ جو امت ہے بحیثیت امتی بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو امام مہدی کہیں گے کہ آپ امامت کروائیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں آپ کروائیے، اور عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت مصلی نماز پڑھیں گے. یہ بتانا مقصود ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں بلکہ امتی آئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس شریعت کے مطابق عمل کریں گے. جب دنیا میں آئیں گے 5 وقتہ نماز پڑھیں گے تو اس طرح سے یہ جو شریعت ہے اس شریعت کے مطابق عمل کریں گے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی ہوگی. دجال وغیرہ سب آئیں گے، یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں. چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو مسلمان آپ کی جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے. چنانچہ یہ ساری باتیں اشارے کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی. اور ایک اہم بات اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتائی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کی وفات سے پہلے تقریباً
سب کے سب عیسائی اسلام قبول کریں گے. یہ اللہ نے یہاں پر بتایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہ اس صورت کا ایک اہم حصہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو غلط عقائد ہیں، جو یہودیوں نے پیدا کر کے غلط عقائد کو گمراہ کیا، ان ساری باتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا. اس صورت کا ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اپنے نبی کے تعلق سے غلو مت کرو. ہر انسان کی تعریف کی اس کی ایک لمٹ ہے، اسی لمٹ میں کوئی بھی انسان اس انسان کی تعریف کر سکتا ہے. نبی ہے تو نبی کی تعریف کی بھی ایک لمٹ ہے، ہم اتنی ہی جو ہے تعریف کر سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی نبی کو اللہ کے برابر کر دے رہا ہے تو نعوذ باللہ یہ شرک ہوگا. تو عیسائیوں نے ایسے ہی کیا. تو اللہ نے کہا یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ آپ اپنے دین کے معاملے میں دین میں غلو مت کرو. ان لوگوں نے اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو جوڑ دیا، اور یہی معاملہ آج ہماری امت میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ اس امت کے لوگ کہیں ایسا نہ کریں، اور یہی آج ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ جو نام نہاد مسلمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیتے ہیں، نور کا حصہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، نعوذ باللہ. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان ہیں، ہماری طرح انسان ہیں. بس ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یا کسی بھی نبی میں فرق یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور ہم عام انسان ہیں، ورنہ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان. ہم کھاتے، نبی بھی کھاتے پیتے تھے، نبی کی بھی ضروریات تھی، نبی کو بھی تکلیف ہوتی تھی، بیماری آتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. لیکن فرق یہ ہے کہ انبیاء جو بھی تھے انہیں نبوت دی گئی تھی، اور ہم ایک عام آدمی ہیں، امتی ہیں. تو اس بات کا جو ہے عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ انبیاء کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھنا یہ انسان کو الحاد، کفر اور شرک کی طرف لے جاتا ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان. اس سورت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی کھانے کی، تو لوگ آئے اور آ کر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے آسمان سے اتار کر دسترخوان پر کھانا ابھی منگوائیں. اس طرح کے سوالات کیے تھے. تو چنانچہ مفسرین نے کہا اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سورت میں چونکہ حلال اور حرام کھانوں کا تذکرہ آیا، چونکہ یہ دسترخوان پر رکھے جاتے ہیں، تو کون سا کھانا دسترخوان پر ہونا چاہیے اور کون سا نہیں ہونا چاہیے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا. یہ مفسرین نے بعض نے کہا ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، کن حرام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور بعض اوقات انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے، تو مجبوری کی حالت میں جب انسان کو اپنی جان بچانے کی نوبت آ جائے تو ایسی صورت میں انسان بعض اوقات حرام چیزوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ اضطراری حالت ہوتی ہے، مجبوری کی حالت ہوتی ہے. جیسا کہ کہا گیا کہ اگر مجبوری آ گئی آدمی کو کھانا کھائے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں اس کے پاس کھانے کے لیے کہ وہ زندہ رہ سکے، بالکل موت اس کے سامنے نظر آ رہی ہے اور اس کے پاس صرف ایک مردار جانور ہے، تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. ورنہ جو چیزیں حرام ہیں آدمی کو جو ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. یہ باتیں بتائی گئی. اس سورت کا ایک اہم موضوع وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب آپ نماز کے لیے آؤ تو اپنے چہروں کو دھونا، اپنے ہاتھوں کو جو ہے کوہنیوں تک دھونا، اور اپنے سروں کا مسح کرنا، اور اپنے پاؤں کو جو ہے ٹخنے تک دھونا. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. تو یہ وضو کے ارکان ہیں، وضو کے جو پلرز ہم جو کہتے ہیں وہ ہیں. اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا. تو وضو کے تعلق سے
कुछ बातें याद रखना जरूरी है कि यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा कि चेहरा धोना है, तो चेहरे से मुराद चेहरे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चेहरे में कुल्ली करना भी है, जिसे हम मजमजा कहते हैं, नाक में पानी चढ़ाना भी है और नाक झाड़ना भी है। उमूमी तौर पर हम बहुत सारे लोगों में यह गलती देखते हैं कि वुजू के दौरान नाक में पानी तो चढ़ाते हैं लेकिन नाक नहीं झाड़ते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिंसार का लफ्ज बयान फरमाया है। इस्तिंशाक पानी लेना नाक में, और इस्तिंसार नाक से जो है पानी झाड़ना। और लोग इसको आयब समझते हैं कि वुजू खाने में नाक झाड़ते हैं तो लोग गलत समझ जाएंगे। वुजू खाना होता है पाकी सफाई के लिए, यहां पर कोई आयब नहीं समझेगा। अगर कोई आयब समझे तो यह गलत बात है। तो गर्ज ये कि वुजू करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और तो सबसे पहली बात तो ये है वुजू के ताल्लुक से, वो ये कि वुजू करने से पहले आदमी बिस्मिल्लाह पढ़े। रिवायात में कहीं भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने का जो है तज़किरा नहीं आया, तो जितना कहा गया हमें उतना ही पढ़ना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह कहा गया है, बिस्मिल्लाह पढ़ें। फिर उसके बाद जब वुजू करें तो वुजू हाथ धोएं 3 मरतबा, फिर उसके बाद मजमजा करें यानी कुल्ली करें, जो नाक में पानी लेकर जो है झाड़ें। उसके बाद चेहरा धोएं, चेहरा अच्छे से धोएं। और जब चेहरा धोते हैं तो हम देखते हैं बाज लोगों को कि कल्ले के आसपास का हिस्सा खुश्क रह जाता है, इससे वुजू नहीं होता है, बल्कि अच्छे से धोना चाहिए। और दाढ़ी में जो है उंगलियां डालकर खिलाल करना चाहिए। तो बाज लोग सिर्फ चेहरा धोकर दाढ़ी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बल्कि उसमें खिलाल करना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम हाथों को धोते हैं, कोहनियों तक धोने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह तो फर्ज है कि हम कोहनियों तक धोएं, उससे ऊपर भी अगर धोते हैं तो फजीलत की बात है, लेकिन कोहनियों तक धोना यह फर्ज। बाज लोगों को हम देखते हैं कि कोहनी भीगती ही नहीं, कोहनी का हिस्सा जो है सूखा रह जाता है, उससे वुजू नहीं होता। और जिसका वुजू ना हो उसकी नमाज नहीं होगी। यह शर्त है, वुजू शर्त है नमाज के लिए। अगर वुजू नहीं है तो नमाज भी नहीं। अगर वुजू के जो अरकान हैं धोने के, अगर वो सही नहीं तो वुजू नहीं होगा। इसलिए हमें जो है हाथों को धोते हुए अच्छी तरह से धोना चाहिए। एक उसके बाद जब हम सर का मसाह करते हैं तो सर के मसाह के ताल्लुक से भी लोगों में मुख्तलिफ किस्म के जो है इसमें जो है काम होते हैं। सर का मसाह जो करना है, दोनों हाथों को जोड़ना है, दोनों हाथों की उंगलियों को सर के पेशानी के पास जहां से बाल शुरू होते हैं वहां से दोनों हाथों को रखकर पीछे तक आना है जहां बाल खत्म होते हैं, फिर वापस यहां पर पेशानी के बाल खत्म शुरू होते हैं, फिर वापस आना है। यह तरीका हमें मसाह का बताया गया है। सिर्फ बाज बालों को ऐसा टच कर लें और छोड़ दें, मसाह का यह तरीका नहीं है। सर के मसाह के लिए दौरान इसके अंदर जो है अबू दाऊद की रिवायत के मुताबिक कानों का मसाह भी शामिल है, कानों का मसाह भी करना चाहिए। और उसके अलावा जब पैर धोते हैं पैरों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी ने वुजू किया, जल्दी जल्दी में वुजू किया, और जो एड़ियां होती हैं एड़ियों के पास एक हिस्सा खुश्क रह गया, चमक रहा था, यानी पानी नहीं गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा वुजू नहीं हुआ। अगर जिसका वुजू नहीं हुआ उसकी नमाज नहीं होगी, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, कि जिनके पैर जो लोग वुजू में सही से नहीं धोते हैं एड़ियां वगैरह, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके लिए जहन्नम का वैल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए वईद सुनाई है। चुनाचे वुजू के ताल्लुक से हमें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, इतनी बड़ी इबादत है, और उसके लिए जो शर्त है उस शर्त को अगर हम सही मानों में अगर ना करें तो हमारी इबादत कैसे कबूल होगी। और वुजू के ताल्लुक से उमूमी तौर पर कुछ गलतियां जो करते हैं वो ये है कि 3 बार से जायद कुछ लोग धो देते हैं आज़ा को, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 मरतबा धो सकते हैं। 3 मरतबा धोना यही मसनून अमल है। उससे ज्यादा अगर कोई आदमी किसी अज़ू को धोता है तो ये इसराफ है, ये जायद जो है खर्च कर रहा है आदमी, ये जो है सही तरीका नहीं है। वजू तो हो जाएगा, वजू तो हो जाएगा, लेकिन उसको जो अज्र मिलना है वो अज्र उसको नहीं मिलेगा, और उल्टा जो है उसको गुनाह हो सकता है। इसलिए आज़ा को 3 मरतबा धोना चाहिए। अगर कोई लोग सफर में हैं, पानी कम है, लोग ज्यादा हैं, तो ऐसे मौके पर हम 1 मरतबा में अगर सही से आज़ा को धो सकते हैं तो धो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 मरतबा ही में पानी हमने ले लिया और चेहरे को हमने 1 मरतबा से अगर अच्छी तरह से धो लिया तो काफी है, ताकि पानी सबके लिए जो है हो जाए। तो 1 मरतबा धोना यह फर्ज है।
لیکن ایک مرتبہ جب دھوئیں گے ہم تو اچھی طرح سے دھونا چاہیے، ایسا نہیں کہ کچھ حصہ خشک رہ جائے. تو یہ مجبوری کی حالت میں جب پانی کی کمی ہو، لیکن جب پانی کی فراوانی ہو تو پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھوئے. اور اس کے علاوہ مسح کرتے ہوئے بعض لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، جبکہ گردن کا مسح کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. ایسے جو بھی حرکتیں ہمیں وضو کے دوران ہم سے ہوتی ہیں ان سے بچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جب ہم پیر دھوتے ہیں تو پیر دھوتے ہوئے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ہم ایسے ہی پانی ڈال کر کے پیر کے اوپر آ جاتے ہیں، جبکہ یہ وضو کا صحیح طریقہ نہیں، بلکہ انگلیوں کے درمیان پیر کے باقاعدہ انگلی ڈال کر کے ہم اس کا خلال کریں، یہ صحیح طریقہ ہے وضو کا. اور اس کے علاوہ وضو کے بعد ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دعا پڑھتے ہیں تو دعا کے دوران انگلی اٹھاتے ہیں، جبکہ اس کے تعلق سے جتنے بھی علماء ہیں سب نے کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. کسی بھی روایت سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے دعا پڑھیں. چنانچہ جو ہمیں بتایا گیا صرف اتنا کریں ہمارے لیے کافی ہے. کیا بتایا گیا ہمیں؟ کہ ہم دعا پڑھیں. بہترین دعا ہمیں بتائی گئی ہے اور اس کی فضیلت بھی بتائی گئی کہ جو آدمی وضو کر کے وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہمیں بتائی گئی ہے. چنانچہ یہ جو اعمال ہیں اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اب رہی بات یہ وضو کے تعلق سے کہ وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. وضو ٹوٹتا ہے ان میں سے ایک ہے قضاء حاجت، پیشاب یا پائخانہ کو جا دیں، یا پھر ہوا خارج ہو، یا پھر یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، ڈائریکٹ چھو لیتا ہے بغیر کسی حائل کے، یعنی کپڑا وغیرہ نہیں ہے، اگر ایسے ہی ڈائریکٹ چھو لیتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت کے تعلق سے بتایا کہ جو آدمی اونٹ کا گوشت کھائے، صرف اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ بھی، اونٹنی کا دودھ بھی نہیں، یہ بات بھی یاد رکھ لینا چاہیے، صرف اونٹ کا گوشت، اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ گہری نیند، اگر کوئی آدمی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہلکی نیند اگر لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ گہری نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے وضو کے تعلق سے باتیں بتائیں اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیمم کے تعلق سے بھی کچھ باتیں یہاں پر بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جنوبی ہو جائے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو پاک صاف ہو جاؤ. اگر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہے یا پھر سفر پر ہے یا پھر یہ کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا لیکن پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، جیسا کہ پچھلے درس میں بھی یہ بات آ چکی ہے. تو غسل کا طریقہ کیا ہے، تیمم کے طریقے کے سلسلے میں بھی بات آئی تھی کہ تیمم کیسے کریں. تو غسل جو مسنون عمل ہے اس میں بہت سارے مسلمانوں سے غفلت ہوتی ہے. وضو جو واجب غسل ہے تو اس کے تعلق سے ہمیں جان کر رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. اس کے تعلق سے جو مسنون عمل ہے وہ یہ کہ آدمی پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، برتن میں ہاتھ نہ ڈالے. آج کل تو نل کا سسٹم ہے، اس زمانے میں برتن میں پانی ہوتا تھا تو ڈائریکٹ ہاتھ میں پانی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. تو غرض یہ کہ ابھی بھی غسل کرتے پہلے ہاتھوں کو دھو لے، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے آدمی اپنی شرمگاہ کو دھوئے، پھر اس کے بعد آدمی وضو کرے. وضو کرنے کے بعد پھر آدمی اپنے سر پر پانی ڈالے، سر پر پانی ڈال کر انگلیوں سے خلال کرے، یعنی کہ پانی جو بال کی جو جڑیں ہیں سر میں جڑوں تک پانی پہنچے. جڑوں تک پانی پہنچنا یہ ضروری ہے، صرف اوپر اوپر پانی لگ گیا سر کو یہ کافی نہیں ہے، بال کی جڑوں تک پانی پہنچنا ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. اور جب بال کی جڑوں تک پانی پہنچتا ہے، اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کی اگر چوٹی ہے تو صرف بال کی جڑوں تک پانی پہنچے یہ کافی ہے. پوری چوٹی دھونا بھی عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف بال کی جڑوں تک پانی پہنچے، سر آپ عورت کا یا مرد کا بھیگ جائے یہ کافی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر اپنے دائیں جانب آدمی پانی ڈالے، پھر بائیں جانب پانی ڈالے، اس کے بعد غسل آدمی کرے. یہ مسنون طریقہ ہمیں عملی طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. اگر کوئی آدمی
یہ جو مسنون عمل ہے، کسی نے وضو نہیں کیا غسل سے پہلے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بعد میں بھی وضو کر سکتا ہے، لیکن اگر وضو کر لے تو یہ شرعی طریقہ ہے، یہ مسنون عمل ہے، یہ افضل ہے، اس پر ہمیں جو ہے عمل کرنا چاہیے، ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تیمم کے سلسلے میں کل باتیں آئی تھی کہ کیسے تیمم کریں۔ آدمی کے پاس اگر پانی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے بھی یا پھر وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہ ہو تو آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ یہ باتیں جو ہے یہاں پر ہمیں بتائی گئی۔ شریعت بہت آسان ہے، شریعت ہمیں مشکل میں نہیں ڈالتی ہے، ہر کام کے لیے شریعت نے ہمارے لیے کہیں نہ کہیں ایک آلٹرنیٹو رکھا ہے تاکہ آدمی آسانی سے عمل کرے، جو ہے آدمی کے لیے مشکل نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے شریعت کو آسان بنایا ہے۔ اس صورت کی موضوعات میں سے ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی قوم کے، کسی علاقے کے یا کسی سوسائٹی کے اگر آپ ذمہ دار ہیں تو لوگوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کریں، عدل و انصاف سے کام لیں۔ کسی پر انصاف، کسی کے حق میں آپ انصاف کر رہے ہیں اور کسی پر ظلم کر رہے ہیں، وہ بھی وہی غلطی کیا، یہ بھی یہی غلطی کیا، لیکن آپ اس کو جو ہے نرمی سے جو ہے معاف کر دے رہے ہیں، لیکن اس کو آپ سخت سے سخت سزا دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ظلم کا معاملہ ہے، ایسا ظلم نہ کریں، انصاف سے آپ کام لیں۔ کسی سے دشمنی ہے تو آپ اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، یعنی اس کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں، اور کسی سے آپ کو محبت ہے، گرچہ وہ غلطی کیا لیکن آپ اس کی سپورٹ میں بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کی موضوعات میں سے ایک موضوع حابل اور قابل کا تذکرہ آیا۔ حابل اور قابل گرچہ یہ دونوں نام آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، دوسری روایات سے جو ہے ثابت ہیں، لیکن کسی بھی صحیح روایت سے دو نام ثابت نہیں، لیکن بہت سارے مفسرین نے ان دو ناموں کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ جو واقعہ ہے کہ قابل نے حابل کو جو قتل کیا ایک عورت کی وجہ سے، اس کا بھی تذکرہ ہمیں صحیح احادیث میں نہیں ملتا ہے، لیکن یہاں پر قرآن میں جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جب قابل نے حالق کو جو ہے حابل کو قتل کیا تو جب کہاں دفن کرے وہ پریشان تھا، تو اللہ رب العالمین نے ایک کوے کو بھیجا، تو کوا آیا اور ایک کوے کو جو ہے زمین کھود کر کے دفنا رہا تھا، تو وہ دیکھ کر کے انہیں سکھایا گیا۔ تو زمین کے اندر دفنانا یہ ایک فطرتی عمل ہے، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ انسان یا کسی بھی جانور کی موت ہو جائے تو زمین کے اندر دفنانا یہ ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے، یہ بات یہاں پر ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے، اللہ نے کیوں اس واقعے کا تذکرہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قابل نے حابل کو صرف حسد کی وجہ سے قتل کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اس طرح سے یہودی بھی آپ سے حسد کر رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ہر قتل کا گناہ قابل کو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی اگر کوئی برائی شروع کرتا ہے معاشرے میں، اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس برائی پر عمل کریں گے اس کا جو گناہ شروع کرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں گناہ کوئی بھی شروع کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک آدمی گناہ پر عمل کرے الگ بات ہے، اس کا گناہ ہو تو ہوگا ہی، لیکن کسی گناہ کو شروع کرنا، جیسے بعض گھروں میں بدعات نہیں ہوتی ہیں لیکن گھر کا ایک آدمی گھر میں جو ہے بدعت شروع کرتا ہے، اس کے بعد خاندان کے سارے لوگ اس بدعت پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور جب تک وہ خاندان کے لوگ ان بدعات پر یا گناہوں پر عمل کرتے رہیں گے تب تک شروع کرنے والے کو برابر کا گناہ پہنچتے رہے گا۔ اس لیے ہمیں اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے وسیلے کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا وسیلہ اختیار کرو۔ وسیلے کا معنی سارے مفسرین بالاتفاق، پورے اتفاق کے ساتھ یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے قریب ہونا اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی جو بھی تعلیمات ہیں ان پر عمل کر کے اللہ کو خوش کرنا، اللہ سے قریب ہونے کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اس وسیلے کو اختیار کرو، یہ تعلیم دی گئی ہے۔ وسیلے کا ایک اور معنی بھی بتلایا گیا ہے حدیث کے اندر، وہ یہ ہے کہ وسیلہ جنت کا ایک اونچا حصہ ہے، اور وہ وسیلہ، وہ جنت کا وہ اونچا حصہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور وہ حصہ، وہ جگہ عرش سے قریب ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلے کی دعا مانگیے. جو آدمی بھی میرے حق میں وسیلے کی دعا مانگے گا اللہ سے، میری شفاعت اس کے لیے قیامت کے دن نصیب ہوگی. اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ. تو دیکھیے یہاں پر اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. ہم لوگ عمومی طور پر اذان ہوتی ہے تو غیر ضروری باتوں میں پڑھتے ہیں، اور پھر اذان کے بعد جیسے ہی ختم ہو جاتی ہے پھر اور غیر ضروری باتوں میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ دعا پڑھنے کی کتنی اہمیت یہاں پر بتائی جا رہی. تو اس دعا میں ہم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، وہ جگہ تو نے مقرر کر کے رکھا ہے جنت میں ایک حصہ، اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. اور جو آدمی یہ پڑھے گا، یہ دعا کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں گے، سفارش نصیب کریں گے. چنانچہ یہ جو تعلیمات ہیں اسلام کی، ہم کسی بھی تعلیم کو چھوٹی نہ سمجھیں کہ اذان کا جواب دینا ہم اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا اس کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہر تعلیم کی ایک اہمیت ہے، ہر تعلیم کے پیچھے ایک مقصد ہے جس سے انسان کی اہمیت اللہ کے نزدیک بڑھتی ہے، اس کا مقام اونچا ہوتا ہے. چنانچہ یہ جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ان پر رحم فرما. رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتم بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.